بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں تو بار بار والدین پر بیان کرتا ہوں، والدین کے سلسلے میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے، اللہ سے بہت معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اور اس کوتاہی اور اس قصور کے بدلے میں ان کے حق میں جو کچھ کرنا اللہ کو پسند ہے، جس سے میں قیامت میں ان کو منہ دکھانے کے لائق رہوں، اور دنیا بھی ان کی معافی کے بعد، ان کے دل کو خوشی حاصل کر لینے کے بعد یہاں کی برکتیں حاصل کر سکوں۔ یہ بھی اپنا ہی مطلب ہے جو والدین کی وجہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ پکڑ نہ فرمائے، اس لیے بہت سی چیزیں والدین کے سلسلے میں پڑھتا اور دیکھتا رہتا ہوں، اور والدین کا حق ادا کرنے کے لیے ایک دعا تو عمل کم نفع زیادہ میں بھی لکھا دی گئی ہے کہ ہمارے جیسے قصوروار اگر اسے بار بار پڑھتے رہیں اور روز معمول بنا لیں صبح شام کا، تو شاید اس پکڑ سے بچ جائیں گے۔ تو اسی سلسلے میں والدین کے سلسلے میں کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں جو لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کتاب والے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک لڑکی کی ماں بوڑھی ہو چکی تھی اور لڑکی جوان ہو چکی تھی، اس کے لیے کئی ایک رشتے آئے۔ وہ لڑکی بہت ہی مؤدب لڑکی تھی، سمجھدار سنجیدہ تھی، اسلامی تہذیب و ثقافت سے اسے بہت لگاؤ تھا، وہ انتہائی دیندار تھی، ہر بات کو دین کی میزان میں تولتی۔ اس کے پاس جب کئی طرف سے رشتے آنا شروع ہوئے تو اس نے پیغام دینے والوں کے سامنے یہ شرط رکھی کہ میں اسی آدمی سے شادی کروں گی جو مجھے میری والدہ کے پاس رہنے دے گا۔ ایک پیغام اسے موصول ہوا، پیغام بھیجنے والے کو لڑکی کی شرط معلوم تھی کہ جب تک ماں زندہ ہے وہ اسی کے پاس رہے گی تاکہ اس کی خدمت کر سکے۔ اس لڑکے نے پیغام بھیجا، شادی ہو گئی، لیکن رخصتی نہ ہو سکی، صرف اس لیے کہ اس نے کہہ رکھا تھا جب تک میری والدہ حیات ہے میں ان کی خدمت کروں گی۔ رات اور دن میں کئی دفعہ اپنی عمر رسیدہ ماں کی حسب ضرورت خدمت کرتی تھی اور اس کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑتی تھی۔ جو بھی دیکھتا وہ اس بوڑھی عورت پر رشک کرتا کہ اسے کتنی وفادار اور فرمانبردار بیٹی نصیب ہوئی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، آخر ایک دن اس کی ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ماں کے جانے کے بعد وہ بہت روئی، کہنے لگی اب میں اپنی ماں کو کہاں سے لاؤں گی، کسے ماں کہہ کر پکاروں گی، کس کی خدمت کروں گی، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، آج میری جنت کا ایک دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اب میں خدمت کے لیے ماں کہاں سے لاؤں گی۔ لڑکی ماں کے وجود کو اپنے لیے بہت عظیم نعمت تصور کرتی تھی، وہ ماں کی خدمت کرنے میں اپنی آخرت کی کامیابی سمجھتی تھی۔ اسے غلط فہمی نہیں تھی کہ بوڑھی ماں اس کی خدمت کی محتاج ہے، بلکہ وہ سمجھتی تھی کہ وہ بوڑھی ماں کی محتاج ہے، اس کی خدمت ہی سے اسے وہ مقام مل سکتا ہے جس کا حصول ماں کی خدمت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے وہ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد بے حد غمزدہ تھی۔ بہرحال وقت تو گزر گیا، پھر وہ اپنے شوہر کے پاس چلی گئی۔ ماں باپ کا مرنے کے وقت تک اولاد سے راضی رہنا یہ اولاد کی بڑی کامیابی کی ضمانت ہے۔ چنانچہ زمانے نے دیکھا کہ وہ ایک لڑکی اچھے خاندان کو 4 چاند لگانے کا سبب بنی، اس کے 2 بچے ہوئے، دونوں نیک اور صالح تھے، دور دور تک ان کے تقوی کا چرچا تھا، وہ دونوں اللہ کے نیک اور صالح بندوں میں سے تھے۔ یہ اس لڑکی پر بھی اللہ تعالیٰ کا احسان تھا اور اس کی خدمت کا صلہ تھا، کیونکہ اس نے اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کی تھی۔ اب بھی ہم طے کر لیں، کوئی حرج نہیں، اگر کچھ ہوا ہے اور ہوا ہے واقعی بہت کوتاہی ہوئی ہے، ہم اپنے والدین کے جائز مطالبے سے ان کو خوش رکھیں اور بہت خوش کر دیں تاکہ وہ جی سے دعا دے دیں اور ہماری دنیا اور آخرت سب بن جائے۔